السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج منڈے یعنی پیر تھا اور 6 ربیع الاول، 3 اکتوبر اور 19 ادفج کی تاریخ تھی۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ آرڈیو عمران کے خلاف کارروائی کی منظوری، 2 سابق وزراء اور پرنسپل سیکرٹری سے بھی ایف آئی اے تفتیش کرے گی، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ ایف آئی اے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے، انٹیلیجنس اداروں سے بھی افسران اور اہلکاروں کی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے، کابینہ کمیٹی کی سفارش۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی کے دن عدالت کھل گئی، جج کو دھمکی کیس میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور، حاضری سے بھی استثناء۔ وزیراعظم کا اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس۔ امریکہ آرمی چیف کی اقوام متحدہ کے ملٹری ایڈوائزر سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ مریم کہہ رہی ہیں جی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتا ہے سائفر گم ہو گیا۔ مریم نواز کی عمران خان کے بارے میں رائے بالکل درست ہے، وفاقی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں جی۔ دادا کے ساسوں کو نواز شریف سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، حسین نواز کہہ رہے ہیں۔ عمران کے ہر اقدام کے پیچھے تباہی و بربادی کا ایجنڈا ہوتا ہے، یہ خورشید شاہ صاحب فرما رہے ہیں۔ سائفر آڈیو لیکس، نون لیگ عمران کے خلاف متحرک، اتحادی خاموش۔ حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 6 اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ آزاد تجزیہ کار حکومت کے اعداد و شمار پر یقین نہیں کرتے، شوکت ترین۔ شیریں رحمان صاحبہ فرما رہی ہیں جی پارٹی کی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے خلاقیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں عمران کا سائفر گم ہونے کا بیان مضحکہ خیز نہیں تشویشناک بھی ہے۔ سینیٹ کا اجلاس آج، 28 نکاتی ایجنڈا جاری۔ پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے رویے پر معطل ریلوے افسر نے استعفیٰ دے دیا۔ عمران کی جانب سے غداری، پارلیمنٹ میں اوپن بحث کریں گے وزیر داخلہ۔ چین کے قومی دن کے حوالے سے موومنٹ پر لائٹ شو کا انعقاد۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان حاضر مزاری نے خود کو اپنی والدہ کی حرکتوں سے الگ کر لیا۔ روک سکو تو روکو، 4 اکتوبر کو ہر صورت ایڈورڈز کالج آئیں گے، ایمل ولی خان۔ سائفر کی ماسٹر کاپی فارن آفس میں موجود ہے، عمران خان صاحب فرما رہے ہیں۔ خود کو اپنے عہدے پر غیر محفوظ سمجھتا تھا، مفتاح اسماعیل نے یہ اب کہا۔ جرمنی کے نئے کونسل جنرل کراچی کے مداح نکلے، ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جنوبی وزیرستان شہری پرتشدد کرنے والے 4 پولیس اہلکار برطرف۔ رانا ثنا کی نگرانی میں ایف آئی اے تحقیقات مسترد کرتے ہیں، یہ فرح حبیب صاحب کہہ رہے ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذیلی اداروں میں خلاف ضابطہ بھرتیوں کا انکشاف۔ عمران نے عدالت جا کر معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا، یہ اسلام آباد بار کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی۔ تونسا شریف کو سار اور وزیر آباد کو بھی ضلع بنانے کی منظوری۔ وہ کہتے ہیں نا جی خدا گنجے کو ناخن نہ دے، تو آج کل ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جناب پرویز الہی صاحب، ان کے پاس اختیارات آئے ہوئے ہیں، جو مرضی کریں صوبہ پنجاب میں، جس چیز کو چاہیں وہ ضلع بنا دیں، جس کے فنڈ چاہیں یہاں سے ادھر کر دیں، جس کو جو مرضی کریں۔ وہ مثال تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بھی بیان کیا۔ پنجاب حکومت نے 2 ہیلتھ یونٹ سندھ بھیج دیے، پرویز الہی احساس راشن پروگرام کی رجسٹریشن چیک کرنے اسٹوروں پر پہنچ گئے۔ صف اول کے کھلاڑی نہ ہونے کے باوجود انگلینڈ نے پاکستان کو چت کر دیا، آخری اوورز اور سیریز میں شکست۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ تجربہ کار حکمرانوں کا سب سے بڑا کارنامہ ایک دوسرے کو این آر او دینا ہے، پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں۔
وزیر اعظم کی جگنو محسن کے گھر آمد، والدین کے انتقال پر تعزیت۔ عمران نے نہ جانے کون سی حساس دستاویزات کہاں پہنچائیں، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے امیر جماعت سیاد الاقصیٰ فرما رہے ہیں جی 14 سال سے سندھ کو پیپلز پارٹی نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عوام قیمتوں میں کمی کے ثمرات سے محروم، پیٹرول پمپس پر مقررہ نرخوں سے زائد کی وصولی۔ پاک ایران ریل سروسز 2 ماہ بعد بحال، الیکشن موسیٰ گیلانی کی کامیابی اہم سنگ میل ثابت ہوگی، یوسف رضا گیلانی صاحب فرما رہے ہیں۔ عمران امریکیوں کے ذریعے معافی کیوں مانگ رہا ہے، طاہر رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں جی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، میاں اسلم اقبال۔ طاقتور مافیا اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے قانون بدلتا ہے، یہ اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں۔ تعلیم میں نمایاں بہتری کے لیے یونیورسٹیاں جامعہ منصوبہ بندی کریں، گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں یہ۔ کسان اتحاد کا 5ویں دن بھی دھرنا، حکومت کو الٹیمیٹم، بنی گالہ کے باہر بھی دھرنے کا انتباہ۔ NRO 2 ملنے کے نشن میں PDM سیلاب زدگان کو بھول گئی، یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ شیخو پورہ میں 10 سالہ بچے کا گلا دبا کر قتل، لاش کھیتوں سے ملی۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج کی طرف۔ ڈیرہ امراض جمالی CTD پولیس گاڑی پر حملہ، جوابی فائرنگ سے 4 شرف پسند ہلاک۔ انڈونیشیا فٹ بال میچ ہنگامہ رائی سے ہلاکتوں کی تعداد 174، 180 زخمی ہو گئے۔ جرمنی نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بڑھا کر 12.5 ارب کر دی۔ پاک فضائیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے مصائب دور کرنے کے لیے کوشاں۔ کراچی سرجیکل ماسک مجرموں کے پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ پنجاب کے مختلف ضلع میں ڈینگی کا پھیلاؤ جاری، 276 مریض رپورٹ۔ یہ صرف ہیں جی لوکل نیوز ہیں کچھ، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بزنس میں ہے جی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بحران کا شکار۔ یورپی صنعتیں دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے دیگر ممالک منتقل ہونے لگیں۔ سیالکوٹ کے تاجروں کو بیرون ملک نمائشوں میں شرکت کے لیے مشکلات۔ ماڈل بازاروں میں اشیاء کی خریداری کرنے والوں کا رش رہا۔ 750 روپے والے بانڈز کی قرعہ اندازی 17 اکتوبر کو ہوگی۔ ریٹرن فارم میں غلطیاں، تعداد کم ہونے کے خدشات۔ روپے کی قدر میں مصنوعی تار جڑاؤ، تحقیقات کی جائے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 3 روپے کلو کا اضافہ ہو گیا جی۔ محتسب پنجاب 69 افراد کو بہبود فنڈ سے 4.84 ملین روپے دلا دیے۔ معاشی پالیسیوں پر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، انجمن تاجران۔ کسانوں کے مطالبہ پر کمیٹی تشکیل دی جائے، بزنس فورم۔ یہ دوسرے پیج ہے جی، سیاسی تجزیے اور تبصرے۔ اس میں مختلف ہمارے کالم نگاروں نے تبصرے پیش کیے ہوئے ہیں، کافی لمبے چوڑے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ اداریہ آ گیا جی، یہ اشتہارات ہیں۔ دشمنوں کی سازش ناکام، ایرانی صدر مظاہرے جاری۔ بلدیاتی الیکشن سیاسی جماعتوں نے امیدواروں سے درخواستیں لینا شروع کر دیں۔ ترک فوج نے کردستان ورکرز پارٹی کے 30 ارکان کو ہلاک کر دیا۔ جرائم ہو رہے ہیں، شک نہیں کراچی میں کرائم ضرور ہیں، شرجیل میمن صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی۔ اپنا اور گرد و نواح کے دوست احباب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔